بابن ذکر الہی فصل ذکر مطلق منصوص ہے۔ فصل نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ فصل تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ فصل ذکر کثیر معمور بھی ہے۔ فصل ذکر کی مختلف صورتیں۔ فصل ذکر قلبی افضل ہے۔ فصل ذکر خفی کی فضیلت قرآن میں۔ فصل ذکر خفی کی فضیلت حدیث میں۔ فصل ذکر قلبی۔ فصل اجتماعی ذکر۔ ذکر الہی مطلق منصوص ہے۔ نصوص قرآنی سے ذکر الہی کا مامور بھی ہونا ثابت ہے۔ 20 آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم پایا جاتا ہے، اور یہ حکم کثرت کی قید سے ثابت ہے، البتہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے۔ کمیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکر کی کوئی مقدار یا حد مقرر نہیں، یعنی اتنی مقدار میں ذکر کیا جائے یا اتنا وقت ذکر کیا جائے، اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص حالت کی قید نہیں، یعنی انفرادی ہو یا اجتماعی، قیام ہو یا قعود یا اضطجاع، یعنی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ پس جس نوعیت کا ہو اور جس کیفیت سے ہو، سب عموم نص میں داخل ہے۔ لہذا کسی خاص حالت یا نوعیت پر اصرار کرنا یا اعتراض کرنا کہ یہ طریقہ بدعت ہے، بے جا اعتراض ہے۔ ایسا اعتراض ذکر الہی سے مانع ہونے کے مترادف ہے۔ ایسے شخص کے لیے وعید موجود ہے۔ آیت الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اے الذین یصدون السالکین عن سبیل اللہ، اے الطریق الموصلۃ الیہ تعالی سبحانہ، ویبغونها عوجا بأن یصفونها بما ينفر السالک منها من الزیغ والمیل عن الحق کأہل البدعۃ والریاء۔ ترجمہ صاحب روح المعانی نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے: جو لوگ سالکین کو اس طریق سے روکتے ہیں جو موصل الی الحق ہے اور اس میں کجی کا قصد کرتے ہیں، اس طرح کہ اس طریق کو اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ سالک کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور وہ طریق حق سے ہٹ جائے، جس طرح بدعتی اور ریاکار کرتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ذکر الہی کے مطلق ثابت ہونے کے بعد یہ اعتراض بھی بیجا ہوگا کہ ذکر سے مراد صرف فرض نماز، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور نوافل ہی ہیں، اور صوفیہ کا طریقہ ذکر جو مروجہ ضربات وغیرہ سے کیا جاتا ہے اس سے خارج ہے۔ چونکہ ذکر مطلق ہے، اس لیے تمام اذکار کی تمام صورتیں اسی کے افراد ہوں گے۔ نماز اور نوافل، تلاوت قرآن، استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ موجود، یا صرف اللہ یا درود شریف اسی مطلق ذکر کے افراد ہوں گے۔ فصل نماز کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ نصوص قرآنی سے نہایت وضاحت سے ثابت ہے کہ فرائض اور نوافل کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے۔ کما قال تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ پس جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں چلو پھرو اور خدا سے روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو۔ وقولہ تعالی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ وقولہ تعالی فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت، بیع شراء اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ ترجمہ نمبر 2 پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ پہلی آیت سے یہ ثابت ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کاروبار دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کاروبار نماز سے جدا شے ہے۔ دوسری آیت میں ذکر الہی کے بعد نماز کا ذکر ہوا اور ان دونوں کو عطف اور معطوف کی صورت میں پیش کیا گیا۔ تیسری آیت میں اول اور آخر نماز کا بیان ہے، درمیان میں ذکر الہی کا بیان ہوا اور ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم ہوا ہے جو نماز سے الگ ہے، اور نماز اوقات سے مقید ہے، اور ذکر الہی کے ساتھ کثرت کی قید منافی اوقات ہے، کیونکہ اوقات کی ایک حد متعین ہے۔
بس نماز کے علاوہ بھی ذکر الہی کی صورتیں ثابت ہو گئیں۔ فصل تلاوت قرآن کے علاوہ بھی ذکر کی کوئی صورت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض۔ ترجمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کو لازم پکڑو اور ذکر الہی کیا کر، کیونکہ اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا، زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں عطف ہے، جس سے تغایر ثابت ہوا۔ بس ذکر سے مراد تلاوت قرآن نہیں، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا لفظ تلاوت یا قرات کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ہاں، ذات قرآن پر لفظ ذکر بولا جاتا ہے، مگر تلاوت قرآن پر نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید تو ہر آدمی کو یاد نہیں ہوتا، اور قرآن کریم کا یاد کرنا یا پورا پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، اور ذکر سب مسلمانوں پر فرض ہے کیونکہ مامور بہی ہے۔ نمبر 3، ذکر مقید ہے کثرت سے، جسے قرآن مجید نے تمام حالات میں لازمی قرار دیا ہے، اور تلاوت قرآن ہر حالت میں اور ہر وقت ممکن نہیں، جیسے نیند، کاروبار، جنوب، بول و براز کی حالت میں۔ نمبر 4، ذکر کی غرض و غایت وصال مسمہ ہے کہ ذکر اسم درمیان سے اٹھ جائے اور مسمہ دل میں رہ جائے، مگر قرآن میں قصص، امثال، احکام، عبادات و معاملات کا ذکر ہے، اور قرآن کی تلاوت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ احکام سمجھے جائیں، یہ نہیں کہ مسمہ ہی دل میں رہ جائے اور احکام اٹھ جائیں۔ مذکورہ بالا نمبر 4 کے سلسلے میں یہ آیت قابل غور ہے۔ اذکر ربک فی نفسک اے فی قلبک روح المعانی۔ پس جب ذکر سے مراد ذکر روحی قلبی لیا گیا تو اس سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن احکام کی تلاوت کا تعلق زبان سے قرات کرنے سے ہے، خواہ نماز میں کی جائے یا نماز سے خارج، اور صرف قلب سے قرآن کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہ ہوگی۔ سوال، جب آپ ذکر کو مطلق پر محمول کرتے ہیں تو یہاں ذکر قلبی سے کیوں مقید کرتے ہیں؟ الجواب، ہم نے محض ارخاء عنان کے طور پر کہا تھا کہ لوگ ذکر کو کثرت نوافل اور نمازوں پر ہی محمول کرتے ہیں، تو باقی اذکار کو بدعت کیوں کہتے ہیں، حالانکہ تمام اذکار عموم نص میں داخل ہیں۔ پھر ہم نے تخصیص بھی قرآن سے بتا دی کہ اس سے مراد صرف نماز نہیں، گو نماز افضل اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پھر ذکر قلبی قرآن کی نص سے ثابت کیا، اور یہ کہ ہر حال میں صرف ذکر قلبی ہی ممکن ہے، تلاوت قرآن اور نماز ممکن نہیں۔ فصل ذکر کثیر معمور بہی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، اکثر مقامات پر اس کے ساتھ کثیر کی صفت موجود ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورۃ الاحزاب۔ نمبر 2، والذاکرین اللہ کثیرا، سورۃ الاحزاب۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورۃ الاحزاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سورۃ الانفال۔ ترجمہ، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا ذکر کثیر۔ اے اہل ایمان، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو۔ نمبر 4، اے اہل ایمان، جب تم کو کسی جماعت سے مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ ابن کثیر نے اذکر اللہ ذکرا کثیرا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی اذکر اللہ ذکرا کثیرا ان اللہ تعالی لم یفرض علی عبادہ فریضۃ الا جعل لها حدا معلوما ثم عذر اہلها فی حال العذر غیر الذکر فإن اللہ تعالی لم يجعل له حدا ينتهي الیہ ولم يعذر احدا فی ترکہ الا مغلوبا علی ترکہ فقال اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبكم باللیل والنہار فی السر والعلانیة فی البر والبحر فی السفر والحضر والغنا والفقر والسقم والصحة وعلى كل حال۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مذکورہ آیت کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی عبادت ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی حد مقرر نہ کی ہو، اور اس میں ایک معذور آدمی کا عذر قبول نہ فرمایا ہو، مگر ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اور نہ کسی کو ترک ذکر پر معذور فرمایا۔ ہاں، جو مغلوب الحال ہو اس کا معاملہ جدا ہے،
اور فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، رات ہو یا دن، دل سے ہو یا زبان سے، خشکی پر ہو یا سمندر میں، سفر میں ہو یا حضر میں، خوشحالی میں ہو یا عسیر الحالی میں، تندرست ہو یا بیمار، ہر حال میں ذکر کرو۔ عقل و شرب، جنب و طہر، بیع و شراء، خواب و بیداری، تمام حالات میں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فصل ذکر کی مختلف صورتیں۔ ذکر الہی کی 3 صورتیں ہیں۔ اول لسانی جہری بلندی آوازی، دوم ذکر لسانی سری، سوم ذکر قلبی روحانی۔ قسم اول بے اتفاق علماء بدعت ہے۔ ہاں ضرورت کے مقامات خارج ہیں، جیسے اذان، تکبیر، خطبہ وغیرہ۔ اجمع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل والجہر بدعۃ الا فی مواضع مخصوصۃ مست الحاجۃ فیہا۔ فصل ذکر قلبی افضل ہے۔ الثالث الذکر الخفی بالقلب والروح والنفس وغیرها الذي لا مدخل فيه للسان وهو الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة۔ اخرج ابو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة 70 ضعفا اذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلق لحسابهم وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبوا فيقول لهم انظروا هل بقي له شيء فيقولون ما تركنا شيئا مما علمنا وحفظنا إلا وقد أحصيناه وكتبناه فيقول تعالى إن له حسنة لا تعلمه وأخبرك به هو الذكر الخفي قلت وهذا الذكر لا انقطاع لها ولا فتور لها۔ ترجمہ سوم قلب اور روح کے ساتھ ذکر خفی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں زبان کو کوئی دخل نہیں اور جسے کاتبین بھی نہیں سن سکتے۔ امام ابو یعلا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذکر خفی کو ملائکہ کاتبین سن نہیں سکتے اسے غیر ذکر خفی پر 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لیے جمع کرے گا اور کاتبین اپنی تحریریں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی۔ وہ عرض کریں گے ہمیں جو معلوم ہوا سب لکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو تم نہیں جانتے، وہ ذکر خفی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذکر خفی نہ منقطع ہوتا ہے نہ اس میں فطور آتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فصل ذکر خفی کی فضیلت قرآن میں۔ قال تعالی اذ نادى ربه نداء خفيا وفي هذه الآية ذكر الله تعالى عبده صالحا ورضيا عنه۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو یاد فرمایا اور اس کے اس فعل یعنی خفی ذکر مخفی یاد کرنے کو پسند فرمایا۔ وقوله تعالی واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة الی آخرہ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ وحی کا حکم دینے کے بعد متصل ہی اس آیت میں حکم دیا بأن يذكر ربه في نفسه والفائدة فيها أن انقطاع اللسان بالذكر إنما يكسل إذا وقع الذكر بهذه الصلة لأنه بهذا الشرط أقرب إلى الإخلاص والتضرع۔ ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو دل میں یاد کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ذکر سے مکمل طور پر مستفید اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ذکر میں یہ صفت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس شرط یعنی ذکر قلبی سے ذکر کرنا اخلاص اور تضرع سے زیادہ قریب ہے۔ ترجمہ ختم۔ فائدہ ذکر خفی مبتدی کو ریا و سمعہ سے محفوظ رکھتا ہے اور منتہی کے لیے مسوا اللہ کی محبت سے انقطاع کل اور فنا فی المذکور کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف اللہ کل لسانہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت پا لیتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اور تفسیر ابی سعود میں ہے وَهُوَ عَامٌ فِي الْأَذْكَارِ كَافَّةً فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ أَدْخَلُ فِي الْإِخْلَاصِ وَأَقْرَبُ مِنَ الْإِجَابَةِ۔ ترجمہ اخفاء تمام اذکار کے لیے عام ہے کیونکہ اخفاء یعنی ذکر خفی میں اخلاص کا عنصر سب سے زیادہ ہے اور قبولیت کے اعتبار سے بہت قریب ہے۔ فائدہ عبادت کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے اور ذکر خفی میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 عبادت کا مقصود قبولیت ہے اور اخفاء اقرب الی المقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کی اکثریت نے ذکر خفی پر مواظبت کی ہے، اور جن سلسلوں میں سالک کی تربیت کے لیے ذکر جہر لسانی کرایا جاتا ہے وہ صرف مبتدی کے لیے ہے، اور منتہی کے لیے ان کے ہاں بھی ذکر خفی پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ فصل ذکر خفی کی فضیلت حدیث میں۔
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الذکر الخفی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الذکر الخفی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ گو ذکر مطلق مامور بہی ہے، مگر ہم نے قرآن و حدیث سے متوارث اور متعامل ذکر کو لیا ہے، جو بطور میراث ہمیں سلف صالحین اور صفیاء عارفین سے ملا ہے، اور جس کے افضل ہونے پر قرآن و سنت سے واضح دلائل ملتے ہیں۔ ہم حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہیں، فرائض کو راس المال سمجھتے ہیں، اور نوافل کو بمنزل منافع جانتے ہیں، اور اذکار میں سب سے افضل ذکر قلبی کو سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے، اور تزکیہ قلب ہی حقیقی کامیابی کا ضامن ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اے اذا مسهم الشیطان بالوسوسۃ والتشویش وارسال النور وارخاء الحجاب علی القلب تذکروا اللہ تعالی وذکروا اسمہ ثم اذا تذکروا يرد اللہ عنہم شر وَيَرْفَعُ حِجَابَهُ وَيُبْصِرُ قَلْبُ الذَّاکِرِ۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور پریشانی ہوتی ہے اور وہ ان کے دل پر پردے ڈال دیتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر سے پردے اٹھا دیتا ہے اور ذاکر کا دل دیکھنے لگتا ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ ذکر الہی موقوف ہے تقویٰ پر، اور تقویٰ باب ہے ذکر الہی کا، اور ذکر الہی باب ہے کشف کا، اور کشف باب ہے فوز کبیر کا جو معرفت الہی ہے۔ شیطان تو اپنے داؤ استعمال کرتا ہے، مگر اس کی تدبیریں کمزور ہیں، بشرطے کہ مقابل میں بندہ خدا ہو، بندہ ہوا نہ ہو۔ کما قال تعالی ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ نمبر 2، شیطان کا فسون ذکر الہی سے فوراً دفع ہو جاتا ہے اور اللہ والوں پر اس کا تسلط نہیں ہوتا۔ فصل: ذکر قلبی۔ ذکر الہی اور ذکر کثیر کے لیے قرآن مجید میں متعدد آیات ملتی ہیں، کہیں ذکر اسم ذات کی تاکید ہے، کہیں ذکر قلبی کی تلقین کی گئی ہے جو ذکر کثیر اور ذکر دائمی کی واحد صورت ہے۔ بالخصوص یہ آیت ذکر کی جامع خصوصیات کی حامل ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا اور پکار سے کم آواز بولنے میں، صبح اور شام کے وقتوں، اور مت رہ بے خبر۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کی تفسیر مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے نفحۃ العنبر من حدی الشیخ انور کے صفحہ 135 پر یوں فرمائی ہے: قال شیخ رحمہ اللہ انور لا نخرج فیہ عن اللفظ وعنوانه إلى غيره فهو في الذكر لا الصلاة وإن كانت ذكرا. أقوله واذكر ربك الظاهر المراد به ذكره في القلب، ولعله لذا لم يقل واذكر اسم ربك، وقال تضرعا وخيفة ولم يقل خفية، فالخيفة من عقابه أمر في القلب، كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وعند الترمذي من أبواب صفة جهنم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أخرجوا من في النار من ذكرني يوما وخافني في مقام، هذا حديث حسن. ترجمہ: حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم قرآن کی اس آیت کے لفظ سے باہر نہیں جاتے اور نہ اس کے عنوان سے کسی غیر معنی کی طرف جاتے ہیں، بس اس سے مراد ذکر ہے نہ کہ نماز، اگرچہ نماز بھی ذکر ہے، اور وذکر ربک سے ظاہر مراد ذکر قلبی ہے، لسانی نہیں۔ نماز تو ذکر لسانی ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وذکر اسم ربک نہیں فرمایا اور فرمایا تضرعا وخیفتاً، اور خفیہ نہیں فرمایا۔ خوف دل کا فعل ہے اور از قبیل عقاب ہے، یعنی خوف۔ جیسے فرمایا مومن وہ ہیں جن کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث صفت ابواب جہنم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا
اس شخص کو آگ سے نکال دو جس نے صرف ایک دن مجھے یاد کیا ہو یا وہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت اور اس کی تفسیر سے ثابت ہوا: نمبر 1، ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے۔ نمبر 2، ذکر جاہری لسانی کے مقابلے میں ذکر قلبی کو فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 3، ترمذی کے حدیث سے ظاہر ہے کہ ذکر دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے صبح و شام ذکر کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 5، صبح و شام ذکر نہ کرنے والا خدا سے غافل ثابت ہوا۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذکر قلبی ہے اور صبح و شام ذکر کرایا جاتا ہے، اور اس آیت پر ہمارا پورا عمل ہے۔ فصل اجتماعی ذکر۔ فیض الباری جلد دوم صفحہ نمبر 315 پر درج ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں مجلس ذکر قائم کی تھی۔ ثم اندرست تلک المجالس حتی جاء السیوطی رحمہ اللہ تعالی وشرع ثم انقطعت بعدہ بالکلیہ۔ ترجمہ: پھر یہ مجلس نابود ہو گئی، پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں قائم کی، پھر ان کے بعد منقطع ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ متقدمین متحدثین مجالس ذکر قائم کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور فیض الباری جلد دوم صفحہ نمبر 212 پر ہے کہ نمازوں کے بعد سلف صالحین میں یہ دستور تھا کہ مجلس ذکر قائم کرتے تھے۔ فالسنة الخاصة في ذلك قاضية على عموم الحدیث فی الاذکار بعد الصلاة وفی المدخل لابن الحجاج المالکی ان السلف الصالحین كانوا يجلسون بعد الصبح والعصر في المسجد لهم زمزمة ودوی كدوی النحل۔ ترجمہ: اس ذکر میں جو خاص سنت ہے وہ اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد عام حدیثوں سے ثابت ہے، اور مدخل ابن حاج مالکی میں ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین نماز فجر اور عصر کے بعد مسجد میں حلقہ ذکر کرتے تھے۔ ان کے ذکر کی آواز شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ہوتی تھی۔ ذکر کی یہ صورت ذکر خفی ہے یا پاس انفاذ، جس کا نقشبندیہ کے ہاں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔